ان کو سمجھنے سے پہلے میں نے دو چیزیں کی بڑی ضرورت محسوس کی ہے. ایک تو یہ کہ خواہ محدثین کے کچھ حالات جو جن میں سے 7 کو میں نے منتخب کیا ہے جو بڑے ہیں. امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، ان کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے ہمارے ہندو پاک کے اندر، اور مسند الامام احمد بن محمد. یہ 5-7 کتابیں ہیں، ان کو کہا جاتا ہے جماعت، رواہ الجماعہ. جو بھی حدیث کی کتاب ہم شروع کریں گے انشاءاللہ ان میں سب سے زیادہ ان 7 کا تذکرہ آتا ہے. کہیں تو صرف کہہ دے اخرجہ الجماعہ یا رواہ الجماعہ، جماعت محدثین نے اس کو نقل کیا ہے. تو وہاں جماعت سے مراد یہی 7 ہوتے ہیں: امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، احمد بن حنبل. یہ 7 ہوتے ہیں. تو ان 7 محدثین اور ان کی کتابوں کے متعلق کچھ مختصر سی معلومات دے دینا اور معلوم کر لینا میں بہت ہی مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ ہمیں معلوم پڑے کہ ہاں بخاری نے روایت کیا تو بخاری کون ہے، ترمذی نے روایت کیا تو ہاں ترمذی کون ہے، ان کی کتاب کی کیا حیثیت ہے، احمد ہیں تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، انہوں نے کب کتاب لکھی، کس حالت لکھی، محدثین اور علماء میں ان کی کتاب کی کیا ویلیو، کیا اہمیت ہے، یہ چیز آ جائے. تو انشاءاللہ آج سے شروع کر رہے ہیں. اس طرح سے پہلی چیز 7 محدثین جو ہیں جماعت جن کو کہا جاتا ہے، ان کے متعلق تھوڑا تھوڑا بیان آئے گا، لیکن ایک مجلس میں سب کا تذکرہ آنا بہت ہی مشکل ہے. دوسری چیز، ان 7 کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک موضوع یہ بڑا اہم ہمارے سامنے یہ بھی ہے جو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں، جن کو کہا جاتا ہے تدوین حدیث. چونکہ آج کل منکرین حدیث کے اندر اور یہ مستشرقین قیمات کا ہے، تو حدیثوں کو غیر معتبر ثابت کرنے کے لیے ہزاروں کوششیں کرتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے، حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیا ہے. تو قرآن تو قابل اعتبار ہے، لیکن حدیثیں جو بیان کرتے ہیں کیا گارنٹی کہ 1450 سال تک جو اللہ رسول نے بیان کیا ہے وہی موجود ہو. ایک تو یہ ہے. کبھی کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے رسول نے حدیثوں کو لکھنے سے منع کر دیا ہے، بڑے شبہوں و شبہات ہیں. تو ایک درس ہم چاہتے ہیں کہ حدیث کی تدوین پر، جس کا مطلب یہ کہ نہیں نبی علیہ السلام کے زمانے سے حدیثیں محفوظ ہیں اور آج تک محفوظ چلی آ رہی، اور قیامت تک حدیثیں محفوظ رہیں گی انشاءاللہ. اور حدیثوں کے جس طرح سے قرآن کو لکھا جاتا تھا، ایسے بہت سارے لوگ حدیثیں، صحابہ کرام حدیثیں بھی لکھتے تھے، اور اس طرح سے حدیثوں کو جب وہ لکھتے رہے اور پھر حدیث کو لکھنے کے بعد غیروں تک وہ کیسے پہنچاتے رہے، اس کو کہا جاتا ہے تدوین حدیث. مقصد یہ ہے کہ ہم یہ ثابت کر دیں، یہ آپ لوگوں کے سامنے واضح یہ ہم ثابت کر دیں اور ہمارے ذہنوں میں بات آ جائے کہ حدیث جس طرح سے اس وقت قابل اعتبار تھی، ایسے ہی آج بھی حدیثیں قابل اعتبار ہیں. ان کو کہا جاتا ہے تدوین حدیث. اور حدیث کے اندر غلط چیزیں داخل کرنے کے لیے جتنے دروازے تھے، امت کے علماء نے سارے چور دروازوں کو بند کیا ہے. میرا خیال ہے یہ دونوں موضوع بڑے مناسب رہیں گے. حدیث کا متن، حدیث کی کوئی کتاب شروع کرنے کے پہلے ان دونوں چیزوں کی وضاحت انشاءاللہ مستقبل کے لیے کافی مفید ہوگی. تو آج جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ یہ 7 محدثین جو ہیں جن کو جماعت کہا جاتا ہے: امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. ان ائمہ کے کچھ حالات اور ان کی کتابوں کے متعلق کچھ معلومات پیش
کی جائے گی. اور آج شروع جو ہم کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سے، چونکہ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری. قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر اس دنیا میں پائی جاتی ہے تو صحیح بخاری ہے. جب تک صحیح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری نہیں لکھی تھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے استاد امام مالک کے پاس مدینہ آ کر کے موطا پڑھی، موطا تو پہلے بھی پڑھ لیے تھے لیکن دوبارہ آئے تھے کہ صاحب کتاب سے اس کو پڑھ لیں، تو موطا کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، امام شافعی کہتے تھے اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہمارے استاد امام مالک کی کتاب موطا سے زیادہ کوئی صحیح نہیں ہے. یہ کب تک؟ جب تک بخاری لکھی نہیں تھی. لیکن جب بخاری لکھ دی گئی تو تمام امت کے اجماع اور اتفاق اس بات پر ہے کہ صحیح بخاری کے ٹکر کی کوئی کتاب اسلام کے اندر کتاب اللہ کے بعد نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب پڑھنے پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے. تو بات شروع کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بخاری کہا جاتا ہے، بخاری کا مطلب بخارا میں ان کی پیدائش ہوئی. ان کا نام ہے محمد، ان کا پورا نسب محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ ابن بدذبہ. یہ کتنے ہو گئے؟ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ ابن بدذبہ. یہ کتنے ہو گئے؟ 6. یہاں آپ دیکھیں گے محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ، یہ 4 نام تو مسلمانوں کے لگ رہے ہیں. 4 نام اسلامی ہیں، محمد، اسماعیل، ابراہیم اور مغیرہ. یہ 4 نام تو اسلامی ہیں. باقی ان کے اوپر جو ہے بردزبہ اور ان کے اوپر یہ دونوں غیر اسلامی نام ہیں، اجمی نام ہیں، غیر اسلامی اور اجمی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے جوفی کہا جاتا ہے. پورا نام، نسب اور نسبت اس طرح سے ہے: محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ الجعفی البخاری. الجعفی البخاری. یہ اپنے علاقے کے، چونکہ یہ سارا علاقہ فارس میں سمجھا جاتا تھا اور فارس میں آگ پرستی کا مذہب تھا. ان کے دادا پردادا اور اوپر والے لوگ مغیرہ سے پہلے جو تھے، ویسے مغیرہ بھی سب وہی آبائی آگ پرستی شرکیہ دین پر قائم تھے. اور ایک بڑی چیز یہ کہ یہ بردزبہ جو ہے کہا جاتا ہے، بردزبہ کہا جاتا ہے کسان. اللہ، اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری کا آبائی پیشہ تو جتھا ہو گیا تھا کسان. ایک کسان خاندان، کسان سمجھتے ہیں نا، کھیتی باڑی کا، کسان خاندان میں پیدا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا ہوں گے محمد اسماعیل ابراہیم مغیرہ، دادا پردادا اور لکڑ دادا یہ جو تھے مغیرہ، یہ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے. اسلام لانے والے، ان کے خاندان میں اسلام آیا ہے وہ سب سے پہلے مغیرہ ہے.
اور اسلام انہوں نے قبول کیا ہے یمان جوفی جو حاکم